السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 10 کلاس کی سورۃ انعام پڑھیں گے۔ سورۃ انعام کو ہم ہیڈنگز کے ساتھ پڑھیں گے اور ہیڈنگز کے ساتھ ہی اس کو یاد کریں گے۔ سب سے پہلے ہے سورت کا نام۔ جب بھی آپ تعارف لکھنا سٹارٹ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ سورت کا نام، آیات، رکوع، مقام نزول یعنی یہ نازل کہاں ہوئی، یعنی یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اور اسی طرح اس کی ترتیب بھی بتانی ہے کہ یہ کس پارے میں ہے اور اس صورت کا نمبر کیا ہے۔ چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تعارف۔ سب سے پہلے سورت کا نام لکھنا ہے، تو سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانعام۔ اس کے بعد وجہ تسمیہ ہے۔ وجہ تسمیہ ہوتی ہے کہ اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سورت کی آیت نمبر 136 میں انعام کا لفظ آیا ہے جو انعام کی جمع ہے، اس کے معنی مویشی کے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے آیات کی تعداد کتنی ہے، تو آیات کی تعداد 165 ہے، ٹھیک ہے؟ 165 آیات ہیں۔ اس کے بعد رکوع ہیں، اس سورت کی رکوع کتنے ہیں، تو اس سورت میں کتنے رکوع ہیں؟ 20۔ مقامی نزول میں ہے، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو یہ سورت کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے۔ اور ترتیبی توقیفی یہ قرآن مجید کی ترتیبی توقیفی یہ قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے اور 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، یعنی سورۃ الانعام 7ویں پارے سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو اس صورت کا بنیادی مقصد ان مشرکین کے ان نظریات کی تردید کرنا ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کا حصہ ٹھہراتے تھے اور انہیں خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور حرام کر دیے تھے۔ اچھا، مشرکین کیا کرتے تھے، ان کے اپنے ہی غلط عقائد تھے، وہ کچھ جانوروں کو مردوں کے لیے مختص کر لیتے تھے، تو کچھ جانوروں کو سب کے لیے جائز قرار دیتے تھے، اور کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ جانوروں کو حرام کر دیتے تھے، اور کچھ جانوروں کو تو وہ بتوں کے نام لگا دیتے تھے، یعنی بتوں کا حصہ ٹھہراتے تھے اس میں سے کہ یہ بتوں کا حصہ ہے، یعنی بتوں کا حصہ ٹھہراتے تھے، اس میں بتوں کے نام کر دیتے تھے کہ یہ جانور جو ہیں یہ ہمارے فلاں فلاں بتوں کے نام پہ۔ وہ پھر جب ان جانوروں کی سواری کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ان جانوروں پر سوار ہونے سے پہلے وہ ان جانوروں کے نام لیتے تھے، ان جانوروں کا نام لے کے، حالانکہ اللہ کا نام لے کے کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے یا سواری پہ سوار ہونا چاہیے، لیکن وہ پھر ان کا نام لے کے جو ہے وہ سوار ہوتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ انعام کی فضیلت ہے، تو سورۃ انعام کی فضیلت کیا ہے کہ سورۃ انعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ابتدائی 7 صورتیں پالی کا کیا مطلب ہے، یا اس نے سیکھ لی، سمجھ لی، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ اس کے بعد مرکزی موضوع ہے، تو مرکزی موضوع کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو مین پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں وہ اس کا مرکزی موضوع ہوتا ہے۔ تو اس کے مین پوائنٹ کون سے ہیں مرکزی موضوع؟ سب سے زیادہ مین ذکر جو ہے وہ توحید کا، آخرت کا اور رسالت کا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورۃ انعام کا مرکزی موضوع توحید، آخرت اور رسالت کا بیان ہے۔ چلیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے تعارف میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہیں بنیادی مضامین۔ اچھا، بنیادی مضامین کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ اس کا لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے ہیڈنگس کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے۔ چلیں، تو بنیادی مضامین پڑھتے ہیں۔ بنیادی مضامین میں سب سے پہلا مضمون ہے اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان۔ اچھا، اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ یعنی وہ عقائد جس پہ اسلام کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تمام عقائد جو اسلام کی بنیاد ہیں وہ بنیادی عقائد کہلاتے ہیں، جیسے توحید، رسالت، آخرت، فرشتے، یہ تمام چیزیں، ان سب چیزوں پر یقین لانا، ان سب چیزوں کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ تمام چیزیں بنیادی عقائد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ انعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اب یہاں بنیادی عقائد میں سب سے پہلے توحید کا ہی ذکر آئے گا، تو مرکزی موضوع کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ دلائل کے ساتھ بھی کس کو ذکر کیا گیا ہے؟ توحید کو، جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا، یعنی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور اس کی قدرت کیا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا رزق دینا، اس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی قدرت کی وہ چیزیں ہیں، اللہ کی قدرت وہ ہے جو ہم عام بندے وہ چیزیں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی قدرت کے جو کام ہیں وہ ایسے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے ہمیں، یعنی وہ تمام کام جو ہماری دسترس سے، ہماری سوچ سے بالا تر ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اب جس طرح پہاڑ، دن رات، مویشی، انسان، یہ سب چیزیں ہماری دسترس سے باہر ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ کیسی بنتی ہیں، یہ کیسی تیار ہوتی ہیں۔ پہاڑ دیکھ لیں، ہماری دسترس سے باہر ہے، وہ کوئی بھی انسان اس پہاڑ کو بنا نہیں سکتا، زمین پہ اس طرح سے جما نہیں سکتا جس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا اس صورت میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد وحی اور رسالت کا اس بات ہے، یعنی اب وحی اور رسالت جو ہے وہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ جب ہم رسالت کو مانتے ہیں تو ہمیں وحی کو بھی ماننا پڑتا ہے، اور وحی کو مانتے ہیں تو ہمیں رسالت کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے رسولوں کے پاس جو بھی وحی آتی ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے ہی آتی ہے۔ اور سورۃ انعام میں موت کے بعد زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات، سزا اور جزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ توحید کا ذکر تھا،
اس کے بعد وحی اور رسالت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر کیا، موت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، یعنی مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا ہمارے ساتھ، اور اچھے لوگوں کی کیا، اچھے لوگوں کی اس کی جزا اور برے لوگوں کو سزا کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیز اسلام کی بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین کے اعتراضات ذکر کر کے ان کے جوابات احسن انداز سے دیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ، وہ مشرکین، وہ کفار جو کہ دین پر، اسلام پر، توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر جو اعتراضات کرتے تھے، ان کا کیا کیا گیا ہے، ان کی تفصیل سے احسن طریقے سے، یعنی بہت اچھے طریقے سے اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اچھا، تو دوسری ہیڈنگ کیا ہے، تخلیقی کائنات میں غور و فکر کی دعوت۔ سورۃ انعام میں مشرکین مکہ کو تخلیقی انسان اور تخلیقی کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، یعنی وہ مشرکین جو ہیں وہ اعتراض اسلام پہ کرتے تھے نا، تو اس صورت میں کیا ہے، ان کو کس چیز کی دعوت دی گئی ہے، تخلیقی انسانی، یعنی انسان کی پیدائش پر غور و فکر کریں، تخلیقی کائنات یعنی کائنات کی بناوٹ، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی تخلیق پہ غور و فکر کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات کس کی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے، یعنی سورت انعام کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جس نے آسمان و زمین، روشنی، اندھیرے کو پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا، وہ انسانوں کے تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی اللہ زمین اور آسمان کس نے بنائے، اللہ تعالیٰ نے بنائے، کسی اور کے پاس ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ بنا سکے۔ روشنی اور اندھیرا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جب ہمیں کام کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے ہمیں، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں روشنی دی ہے، اور جب ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں تو تھکنے کے بعد جب ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے اندھیرا بنایا ہے تاکہ انسان آرام کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں بنانے والا کون ہے، کس کی ذات ہے، یہ کسی انسان کی بس کی بات تو نہیں ہے، تو یہ کس کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، کس کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی۔ اس کے بعد انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ بس زمین و آسمان، روشنی اور اندھیرا اور انسانوں کو اور کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد بس ایسی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کے اور زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی حرکات و سکنات سے مکمل باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر زمین میں کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب یعنی ہم تو، ہمارے سامنے جو چیز ہوتی ہے ہم صرف اسی سے باخبر ہوتے ہیں، وہی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی کو ہم سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے جب کوئی چیز دور ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ ہماری دسترس سے باہر ہو جاتی ہے، ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھ رہے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے سے جو نشان بن رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک اس سے بھی باخبر ہے۔ یعنی اب چونٹی دیکھیں نا، اس کا کتنا لائٹ سا ویٹ ہوتا ہے، تو وہ جب زمین پہ بھی چلتی ہے تو اس کا اس طرح سے نشان نہیں پڑتا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ سیدھی سے چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر ایک کالی اندھیری رات میں بھی ایک چونٹی کالے پتھر پہ، ظاہر چونٹی کا کلر تو کالا ہی ہوتا ہے نا، اور وہ کالی چونٹی کالے پتھر پہ جب چلتی ہے، اس کے پیچھے جو نشان بچتا ہے بالکل نہ نظر آنے والا، نہ سمجھ آنے والا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ اور کائنات میں اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے یا حرکت کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ پاک باخبر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ ہے، مکمل قدرت اللہ کی، جو ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی دسترس ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں نیکسٹ ہیڈنگ ہے مشرکین کا طرز عمل۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے، ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اسے اعراض کیا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا۔ ہستیاں کون تھی؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ساحر کہا اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ جب وہ کفار و مشرکین دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے تو ایمان لانے کی بجائے بے بنیاد اعتراض شروع کر دیتے۔ اچھا، اس میں کیا ہو رہا ہے، مشرکین کے طرز عمل، یعنی ان کے جو کام تھے حق آنے کے بعد کے، ان کا جو طرز عمل تھا، ان کا جو عمل تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی مشرکین کے پاس کوئی حق کی بات آئی تو انہوں نے کیا کیا، اعراض کیا۔ اعراض کا مطلب کیا ہے، منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا، ٹھیک ہے، اس بات کو نہ ماننا۔ اچھا، تو پھر مشرکین نے ہمیشہ جو ہے وہ جو دعوت دینے والی ہستیاں تھیں، یعنی جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، ان سب کی ہستیوں کا مذاق اڑایا اور ان تمام انبیاء کو ساحر کہا۔ ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ انبیاء جادوگر ہیں، یہ جادو کرنے آئے ہیں اور یہ ہمیں جادو کے ذریعے یہ ہمارے اوپر تسلط اپنا پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے تھے، وہ اعتراض، یعنی جب ان کے پاس کوئی وہ صحیح نہیں ہوتی تھی دلیل، تو وہ کیا کرتے تھے، فضول کے مطالبات شروع کرتے تھے یا اعتراض شروع کر دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کا نزول کریں، یعنی فرشتے آسمان سے آئیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ آپ کو آیات پڑھ کر سنائیں تو ہم اعتبار کریں گے۔ حالانکہ اگر اللہ پاک فرشتوں کا نزول کر بھی دیتے تو وہ پھر بھی نہ مانتے، کیونکہ ان کے دل میں وہ نور تھا ہی نہیں، ان کے دل میں ہدایت کی روشنی سے منور تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مشرکین اپنے ان سب دلائل سے عاجز آ جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان سب چیزوں سے وہ عاجز آ جاتے اور وہ ان کو کوئی دوسرا راستہ نہ نظر آتا، تو وہ کیا کرتے، تو ایمان تو انہوں نے لانا نہیں تھا، تو وہ بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے تھے، طرح طرح کے اعتراض، نبی پر، اللہ پر، فرشتوں پر، ان تمام چیزوں پر وہ اعتراض شروع کر دیتے تھے۔ نیکسٹ آیت ہے ہماری توحید کے دلائل۔ توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، توحید کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے، توحید کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں کیا چیز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، وہی ہم سب کا خالق ہے، وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، یعنی رازق، خالق، سب کچھ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں توحید میں اس چیز، یہ ہمارے مائنڈ میں چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا کون ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ اگر ہم کسی تکلیف
تکلیف میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تو اس دکھ کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے، یعنی اس کے پاس بھلائی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس بھلائی سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگر وہ کسی کی سماعت اور بصارت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیت واپس نہیں لوٹا سکتا، اس کے خزانوں اور آسمان و زمین کے عیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اگر اچانک سے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی بصارت یا سماعت، بصارت کہتے ہیں دیکھنے کو اور سماعت کہتے ہیں سننے کو، یعنی سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت اگر اللہ پاک چھین لیں تو کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی ہستی ہے اللہ کے علاوہ جو وہ چیزیں وہ سماعت یا بصارت ہمیں واپس کر دیں؟ تو نہیں، ایسی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس یہی خزانے ہیں جو کہ ہماری بصارت اور سماعت اگر چھن جائے تو وہی ہمیں واپس کر دیتا ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتہ بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ چلیں جی، تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں یعنی سمندر کی گہرائی، دریا، خشکی، صحرا، تمام جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ کالی رات میں کالے پتھر پر اگر کوئی چونٹی کے چلنے سے نشان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے۔ اگر کوئی زمین پر کوئی پتہ بھی گرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی ہے جو تمام ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی ہی دعوت دینے والے تھے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ جس طرح اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور شرک سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو اسی طرح دیگر انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں تو ان سب نے بھی یہی کام کیا ہے۔ نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کا ذکر۔ سورۃ انعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہر درمی کا انجام پتہ چل جائے گا۔ اچھا، تو اب اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ یہ مشرکین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، توحید کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا تھا کہ یہ کیوں میری بات نہیں سن رہے ہیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، یہ مشرکین بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے ان کی ان حرکتوں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تسلی دی کہ آپ وہی الہی کی پیروی کریں، یعنی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ اس کی پیروی کریں اور آپ مشرکین سے اعراض برتیں۔ اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑ لینا، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان سے اعراض کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ محافظ نہیں بھیجا، ان کا نگہبان نہیں بھیجا، بلکہ آپ کا کام ہے صرف ان تک پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کی پیغام کو ان تک پہنچا دینا۔ آگے عمل کریں نہ کریں یہ ان کا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مشرکین ہیں یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطالبے پر فرشتوں کو نازل کر بھی دیں تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر ان کے سامنے کوئی مردہ بھی اٹھ کے کلام کر دے اور وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کو یہ تمام چیزیں تب سمجھ آئیں گی جب یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے اور وہ تمام عذاب اور ان تمام سزا و جزا کو دیکھیں گے، تب ان کو سمجھ آئے گا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری ہر درمی تھی اور وہ غلط تھی، ٹھیک ہے۔ چلیں نیکسٹ ہیڈنگ ہے حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ صورت میں حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مشرکین نے حلال و حرام کے خود اصول بنا لیے تھے کہ فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپاہوں پر سواری کو حرام قرار دیا تھا اور کچھ نے چوپاہوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت ان بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد اور نظریات کو ان کی غلطی قرار دی ہے۔ اچھا جی، تو اس صورت میں مشرکین کے جو ان کے عقائد تھے، انہوں نے جانوروں کے حلال اور حرام کے اپنے خود کے اصول بنا لیے تھے، ان کی نفی کی گئی ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے کہ مشرکین نے جو خود ساختہ اصول بنا لیے ہیں یعنی حلال و حرام، اچھا وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کچھ جانور ہوتے تھے ان کو وہ مردوں کے لیے مختص کر لیتے تھے، یعنی جو مردہ جانور ہے اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے اور مردوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح کچھ جانوروں کو یہ کہتے تھے کہ عورتوں مرد دونوں کے لیے حرام ہے، اور وہ کچھ جانوروں پر ان پر سواری وہ حرام سمجھتے تھے کہ ان پر سوار ہونا حرام ہے، اور کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور پھر جب یعنی ان کے حصہ بنا لیتے تھے اور ان کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ پھر جب وہ ان جانوروں کو یا ذبح کرتے تھے یا ان پر سوار ہوتے تھے تو اس وقت وہ پھر بتوں کا نام لیتے تھے اور بتوں کا نام لے کے ان پر سوار ہوتے تھے یا ان کو ذبح کرتے تھے، جو کہ بہت زیادہ غلط بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے، تو کوئی بھی کام کرتے وقت، سواری پر چڑھتے وقت یا کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مشرکین جو ہے وہ بتوں کے نام پر اس کو ذبح کرتے تھے، اور یہ ان کے تمام غلط عقائد اور نظریات تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں
ان کی بہت بڑی غلطی قرار دی ہے۔ اچھا اس کے بعد اب یہ چند چیزیں ہیں جو کہ حرام ہے، اس کا ذکر اس صورت میں ہوا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، حرام قرار دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں۔ اس کے بعد متفرق احکامات کا بیان ہے۔ اچھا یہ متفرق احکامات جو ہیں اس کو ہم معاشرتی احکامات بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام وہ احکامات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ چلیں تو سورۃ انعام کی آیت نمبر 151 تا 153 تک مندرجہ ذیل احکامات بیان ہوئے ہیں۔ کون کون سے احکامات؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی والدین کو اف تک نہ کہا جائے، اگر وہ بوڑھے ہیں تو پھر تو ان کی اور زیادہ قدر کی جائے، ان کی اور زیادہ ان کا احترام اور ادب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ان کو بالکل کسی بات سے ان کو منع نہیں کرنا سوائے کہ اگر وہ دین کے خلاف کسی بات کی دعوت دے رہے ہوں۔ اس کے بعد اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، یعنی مفلسی کے ڈر سے بچوں کا قتل کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ اب بچوں کو رزق آپ نے تو نہیں دینا، بچوں کو رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ پاک اس صورت میں فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی صورت میں فرما رہے ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ان کو اور تم کو اور ان کو بھی کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفلسی کے ڈر سے کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ دوسرا بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے، یعنی کوئی بھی اگر بے حیائی کا کام ہے، کوئی غلط کام ہے، یعنی آپ خود سوچیں ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں اس میں حیا آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو ڈھیٹ بن کے سب کے سامنے کر لیتے ہیں یا پھر اس کو تنہائی میں کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو بے حیائی کا کام ہے وہ ہم نے اس کے قریب بالکل نہیں جانا، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، یعنی چاہے وہ ہم کسی کے سامنے کریں یا چھپ کے کریں، یعنی اس کے قریب ہم نے نہیں جانا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ قتل و غارت گیری نہ کی جائے، یعنی بلا وجہ فسادات، قتل، غارت گیری وغیرہ نہ کی جائے۔ یتیموں سے حسن سلوک کیا جائے اور ان کا مال کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ اچھا یتیموں کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں، تو یتیم اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، یعنی ان سے پیار سے شفقت سے پیش آیا کریں، اور اگر کوئی بندہ کسی کی کفالت میں یتیم بچے آ گئے ہیں تو ان کے مال کھانے سے اجتناب کیا جائے، ان کے مال کے قریب بھی نہ جایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، ہاں یعنی احسن طریقے سے۔ تو وہ احسن طریقہ کیا ہے کہ اس کے مال کو کہیں انویسٹ کر لیا جائے اور اس کا جو پروفٹ آئے تو وہ پھر ان بچوں پہ خرچ کیا جائے، اور تاکہ ان کا مال جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر ان کا مال ان پہ ایسے ہی لگتا رہے گا تو وہ تو ختم ہو جائے گا اور پھر وہ کسی پہ بھی بوجھ بن جائیں گے، اور اس طرح پھر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی۔ تو اس لیے ان کے مال کے قریب نہ جایا جائے، بلکہ ان کے مال کو احسن طریقے سے کسی کام میں لایا جائے۔ اور پھر اگر آپ غریب ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں اس کے لیے، تو پھر اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے مال کو کہیں انویسٹ کریں تاکہ اس سے پروفٹ آئے، اور پھر ان بچوں پہ بھی لگائیں، اور اس سے اپنی مزدوری کے حساب سے، یعنی بہت کم مقدار میں اس سے اپنی مزدوری کے حساب سے آپ اسے لے سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ اس کا مال ہی ختم ہو جائے اور وہ پھر کسی پہ بوجھ بن جائے۔ دوسرا مال ناپ اور تول کو پورا کیا جائے، یعنی ناپ اور تول میں کمی نہ کی جائے بلکہ پورا دیا جائے۔ ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، یعنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی کام ہے تو اس میں آپ نے عدل سے کام لینا ہے اور انصاف سے کام لینا ہے۔ چلیں تو یہ تمام تھے متفرق احکامات۔ سورۃ انعام میں مندرجہ ذیل تمام احکامات پر عمل کرنے کو صراط مستقیم قرار دیا، یعنی تمام جو یہ احکامات ہیں ان پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بے حیائی کے قریب نہ جانا، قتل و غارت نہ کرنا، اسی طرح ہر معاملے میں انصاف کرنا، تو یہ کچھ کام ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو ان متفرق احکامات پر گزارنے کی کوشش کریں تاکہ صراط مستقیم پر چل سکیں۔ بہت شکریہ۔